اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم یونیورسٹی آف دی پنجاب کا فرسٹ سیمیسٹر کا 2017 کا عربی کا پیپر کورس کوڈ ARB-101 اٹیمپٹ کریں گے، اور اس کا بھی پارٹ 1 آپ لوگ اٹیمپٹ کر چکے ہو، MCQs ٹائپ کا 10 نمبر کا، اور پارٹ 2 جو ہے اس کا جو دوسرا سوال ہے وہ مختصر سوالات کے جواب دینے ہیں، اور ہر سوال کا جو ہے وہ 2 نمبر ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال ہے اسم فعل اور حرف کی تعریف کریں اور 2 مثالیں بھی دیں۔ تو یہ سوال آپ لوگوں کو اچھی طرح آتا ہے۔ کلمہ اور اس کی اقسام وہ اسم فعل اور حرف ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے؟ پہلے اسم کی تعریف لکھو گے کہ اسم سے مراد جو ہے وہ کیا لفظ ہے جو کسی انسان یا حیوان یا نباتات جمادات یا کسی بھی چیز کا نام ہو، وہ اسم کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے آگے مثالیں دے دو گے، 2 سے 3 مثالیں دے دو گے۔ مثلا کسی شخص کا نام لکھ دو گے، یا کسی جگہ کا نام لکھ دو گے، یا کسی حیوان کا نام لکھ دو گے، یا کسی بھی چیز کا نام لکھ دو گے، 2-3 مثالیں دے دو گے۔ اور اس کے بعد پھر لکھو گے فعل۔ فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل سے مراد وہ کلمہ ہے یا فعل سے مراد وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں زمانہ بھی متعین ہو۔ جیسے یہ بھی آگے پھر مثال دو گے کہ جیسے ذہبہ وہ گیا، اور یذہب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ اسی طرح خرج وہ نکلا، فتح اس نے کھولا۔ تو 3 سے 4 مثالیں جو ہیں وہ دو لکھا ہوا ہے لیکن 3 سے 4 مثالیں دے دو گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا پھر لفظ ہوگا حرف، اور پھر حرف کی تعریف میں آپ لوگ لکھو گے کہ حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہ آئیں۔ یعنی کہ حرف اکیلا جو ہے الگ سے جو ہے اس کا اتنا وجود نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ اس کو ملایا نہ جائے۔ اور پھر اس کی آپ لوگ مثالیں دو گے کہ جیسے فی، میں، الا، تک، علا، پر، حتی، یہاں تک کہ۔ تو اس کو جملے کے ساتھ ملائے بغیر مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ پھر آپ لوگ اس کی 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ پہلے دے کر واضح کرو گے، اور پھر آگے لکھو گے کہ جیسے خالی فی کا مطلب واضح نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم لگاتے ہیں کہ فی المسجد یا فی البیت تو پھر واضح ہو رہا ہے کہ مسجد میں یا گھر میں۔ اور اس طرح سوال نمبر 2 ہے جملہ فعلیہ کی تعریف کریں اور 2 عربی مثالیں دیں۔ تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ آپ لوگ 2018 کے پیپر میں بھی یہ سوال آ چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کافی تفصیل سے میں جواب دے چکی ہوں۔ اور اس کے یعنی کہ اس کی تعریف لکھو گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی 2 مثالیں دے دو گے۔ اور اس کے بعد ہے لکنہ لعلہ کو عربی مثالوں میں استعمال کریں۔ تو لکنہ اور لعلہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کو اب عربی مثالوں میں استعمال کریں تو اب یہ نہیں بتایا گیا کہ 1 مثال دینی ہے یا 2 مثال دینی ہے، تو کم از کم آپ لوگوں نے اس کی 2 جو ہے وہ کم از کم 2 جملے بنا لینے ہیں۔ لکنہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لکنہ کا مطلب جو ہے وہ لیکن کے مفہوم میں آتا ہے، اور پہلا یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور پہلے جو پہلا حصہ ہوتا ہے جملے کا عموماً دوسرا حصہ اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے التلمیذ حاضر، شاگرد تو حاضر ہے، لیکن الاستاذ غائب، استاد جو ہے وہ غائب ہے۔ اب اس میں واضح جو اصل میں کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لکنہ کے بعد، اب جیسے ہم نے کہا ہے نا التلمیذ حاضر، اب التلمیذ اس کو تو ہم نے مرفوع کیا ہے، لیکن آگے جب لکنہ لگایا ہے تو پھر ہم نے الاستاذ نہیں لگایا بلکہ الاستاذہ لگایا ہے۔ اور اصل چیز یہ جو مثالوں سے واضح کرنا ہے، وضاحت ہی اسی بات کی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ لکنہ اور لعلہ لگا لینے سے
جو ہے وہ اعراب میں کیسی تبدیلی آتی ہے، یعنی ان کا کیا عمل ہوتا ہے، عمل کیا کرتے ہیں۔ تو لکن الاستاذ غائب، اور اس کے بعد لعل، اس کے بھی 2 سے 3 جو ہے وہ جملے بنا دیجئے گا، مثالوں سے واضح کر دیجئے گا کہ لعل القمر طالع، ویسے تو القمر طالع ہوتا، القمر چاند، طالع طلوع، چاند جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے، لیکن جب لعل کا استعمال ہوا تو پھر کیا ہوا، کامرو کی جگہ کامرا آ گیا، لعل القمر طالع، اور اسی طرح لعل المریض نائم، تو لعل کا مطلب بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ ہو سکتا ہے یا شاید، تو لعل المریض نائم، ہو سکتا ہے مریض جو ہے نائم سو گیا ہو، اور لعل تاجر امین، ہو سکتا ہے تاجر جو ہے وہ امین ہو، امانت دار ہو۔ تو جو مبتدا ہے اس کو، یہ آپ لوگ بار بار پڑھ چکے ہو، اور یہی یاد رکھنا ہے کہ جو مبتدا ہے اس کو منصوب کر دیتے ہیں، یہ جو ان و اخواتہا ہے یہ مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں، عمل ان کا یہی ہے۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اعراب اور حرکات میں کیا فرق ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ تو جب کوئی بھی سوال آ جائے نا کہ فرق کیا ہے، تو پھر پہلے آپ لوگ یعنی جس چیز کا فرق پوچھ رہے ہیں تو پہلے آپ نے ان دونوں کی تعریف بتانی ہے کہ یہ دونوں ہیں کیا چیزیں، پھر آپ لوگوں نے یہ واضح کرنا ہے کہ اب ان میں اس چیز میں فرق آ رہا ہے۔ وہ خود ہی جب دونوں کی تعریف آ جاتی ہے تو اس میں فرق پھر سامنے نظر آنے لگ جاتا ہے۔ مثلاً اب پہلے آپ بتاؤ گے کہ اعراب کیا ہے، کسی لفظ کے جو آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی ہے اس کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں، یعنی کہ لفظ کی جو آخری حالت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب جو اسم ہے اس اسم کی جو یعنی اس کی جو آخری حالت ہے اس سے مراد اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اعرابی حالت۔ تو یہ اعرابی حالت اسم میں جو ہے وہ 3 ہوتی ہیں، یعنی کہ رفع، نصب اور جر، اور جو ویسے تو اس کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ ویسے تو 4 ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، لیکن جو اسم کے ساتھ جو منصوب ہوتی ہے یا مختص ہوتی ہے وہ رفع، نصب، جر، یعنی کہ پیش زبر اور زیر ہوتی ہے، اور جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے وہ رفع، نصب اور جزم، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے یہ لفظ بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا سوال بھی آ جائے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اعرابی حالت ہوتی ہے اسم، ویسے تو اعرابی حالتیں 4 ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، ٹھیک ہے، لیکن اسم کی اعرابی حالت اگر پوچھی جائے تو اسم کی اعرابی حالت 3 ہوتی ہیں، کون کون سی، رفع، نصب اور جر، اور فعل کی جو اعرابی حالتیں ہوتی ہیں وہ بھی 3 ہو گئیں، رفع، نصب اور جزم، یعنی کہ جزم جو ہے وہ فعل کے ساتھ منصوب ہے اور اسم کے لیے رفع، نصب اور جر۔ بہرحال ہم جو تعریف بیان کر رہے تھے وہ کیسے تھی، اعراب کے کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں، یعنی لفظ کی آخری حالت جو ہے وہ اعراب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ حرکات کی تعریف بتائیں گے۔ اب حرکات کیا ہوگا، حرکات سے مراد زبر، زیر اور پیش یہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں، اور جب تینوں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ اب سوال آپ لوگوں کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ حرکات ثلاثہ سے کیا مراد ہے، تو حرکات ثلاثہ سے مراد حرکات حرکت کی جمع ہے، اور زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکات ثلاثہ سے مراد جو ہے وہ زبر، زیر اور پیش ہے۔ اب ان دونوں میں فرق واضح کرنا ہے۔ اب فرق واضح طور پر سامنے ہو گیا کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جو آخری جو لفظ کے آخر جو حرف ہوتا ہے اس کی جو علامت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ لیکن مثال سے واضح کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کے لیے ایک مثال دینی ہے، 1 یا 2 مثالیں آپ لوگ دے دیجئے گا۔ مثلاً کوئی لفظ بتانا ہے کہ جیسے کوئی لفظ ہے مسلم، مسلمن، ٹھیک ہے۔ اب مسلمن کے جو آخری حرف میم ہے تو اس کے اوپر کیا دیا ہوا ہے، 2 پیش دیے ہوئے ہیں، یہ اس لفظ کا کیا کہلائے گا، اعراب کہلائے گا۔ اور جبکہ یہ جو میم سے پہلے کے حروف ہیں ان کے اوپر چاہے وہ زبر ہے، چاہے زیر ہے، چاہے پیش ہے، وہ جو بھی ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے،
وہ اس کے حرکات کہلائیں گی۔ تو اب یہ واضح ہو گیا فرق۔ تو اس طرح دو سے تین الفاظ آپ لوگوں نے بتانے ہیں، اسی طرح کہ جیسے مسلم ہو گیا، جیسے جو ہے وہ مومن ہو گیا، جیسے جو ہے الشمس ہو گیا، تو جو آخری حرف کا جو حرکت ہے وہ اعراب ہے، اور جو اس سے پہلے آخری حرف سے جو پہلے کے حروف ہیں ان پر جو حرکات، ان پر جو اعراب لگے ہوئے ہیں وہ حرکات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک فرق اور بھی ہے اس میں، ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ فرق ہے کہ اب جب ہم زبر زیر اور پیش استعمال ہوتی ہے نا، کہ جیسے اب زبر ہے تو یہ جب حرکت کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں فتحہ، فتحہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا نا وہ جو اصطلاحات تھیں کہ فتحہ کس کو کہتے ہیں، زبر کو کہتے ہیں، کسرہ کس کو کہتے ہیں، زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ کس کو کہتے ہیں، پیش کو کہتے ہیں۔ تو یہ حرکات جو ہیں ان کو ہم کہیں گے فتحہ اور کسرہ اور ضمہ، یعنی کہ اگر اس کے اوپر زبر ہوگی تو ہم کہیں گے فتحہ، اور اگر اس میں زیر ہوگی تو ہم کہیں گے کسرہ، اور اگر پیش ہوگی تو ہم کیا کہیں گے، ضمہ۔ یہ حرکت میں ہوتا ہے۔ اور اعراب میں اسے کیا کہیں گے؟ اب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی جو ہے وہ اس نے یعنی کہ اسم کو منصوب کر دیتا ہے اور مبتدا کو مرفوع کر دیتا ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا۔ جیسے جو جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور اس کی جو خبر ہے آپ لوگ پڑھتے ہو کہ وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو اعرابی حالت ہے تو اس اعرابی حالت کو ہم فتحہ، کسرہ اور ضمہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، فتحہ کی جگہ ہم کہیں گے نصب، یعنی کہ زبر ہے تو وہ بھی زبر نصب، اور اعرابی حالت اس کی کیا ہوگی، منصوب، یعنی کہ منصوب ہے۔ اور کسرہ کی جگہ پر ہم کیا کہیں گے، جر، اور وہ جو اس کی حالت ہوگی وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، مجرور۔ اور اسی طرح ضمہ جو ہے وہ اس کو رفع یعنی کہ پیش، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی، مرفوع۔ اب ایک فرق تو یہ تھا کہ جو لفظ کا آخری، اس کو آپ لوگوں نے مثال سے واضح کیا ہے کہ لفظ کا جو آخری حرف ہے اور آخری حرف کے اوپر جو بھی چاہے زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، جو بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کے جو حروف ہیں ان کے اوپر جو زبر، زیر، پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حرکات کو ہم بولیں گے، جو حرکات ہوں گی یعنی حرکت والے الفاظ ہوں گے، حروف، ان کے اوپر جو زبر ہوگی تو اس کو ہم فتحہ بولیں گے، جبکہ اعراب میں ہم اسے نصب بولیں گے۔ اور اسی طرح زیر کو حرکت میں کسرہ کہیں گے، جبکہ اعراب میں جر کہتے ہیں، اور اسی طرح پیش کو حرکت میں ضمہ کہیں گے اور اعراب میں جو ہے وہ رفع کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے؟ یعنی کہ اب جیسے میں آپ لوگوں کو ایک لفظ اور بتا دوں کہ جیسے منافقن ہے، تو اب یہ منافقن اسم ہے۔ اب اس کی اگر آپ سے کوئی اعرابی حالت پوچھتا ہے تو آپ کہو گے اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے۔ کیوں؟ کاف جو ہے اس کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ضمہ ہے، ہم کہیں گے اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے کیونکہ اس پر رفع ہے۔ تو اعرابی حالت کو ہم نے ان الفاظ میں بولنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی، اب اگلا کوسچن ہے آپ لوگوں کا سوال نمبر 5، ذلہ اور باتا کو عربی جملوں میں استعمال کر کے ان کے عمل کو واضح کیجئے۔ جی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جیسے انا و اخواتہا تھا، وہ جو حروف مشبہ بالفعل لکنہ اور لعلہ، وہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا۔ اب یہ جو ذلہ اور باتا ہیں یہ افعال ناقصہ ہیں اور ان کو کانا و اخواتہا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جملے بنانے سے مراد ہی یہی ہے کہ ان کے عمل کو واضح کرنا ہے۔ تو ان کا عمل تو یہی ہے نا کہ وہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں افعال ناقصہ ہیں یہ اس کے الٹ چلتے ہیں، وہ مبتدا کو منسوب کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں، اس کی خبر کو جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ جملہ بناؤ گے تو اس میں خاص آپ لوگوں نے اعراب کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا ذلہ جو ہے وہ دن کے وقت کوئی کام ہو جانا، یہ شاید پچھلے پیپر میں بھی آ چکا ہے، آپ لوگوں نے اب 2-3 جملے جو اس کے
یاد کر لینے ہیں کہ ذلت صبی جو بالغن، بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے، ہو جانے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور دن کے وقت کوئی کام ہو جائے اس معنوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح باتا جو ہے ہو جانے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور رات کے وقت ہو جانے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ جیسے اب بات الطفل نائمن، بچہ جو ہے وہ رات نائمن اب سوتا رہا، تو اس کا مطلب ہے بات الطفل نائمن، بچہ رات بھر سوتا رہا، تو رات کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی یعنی کسی چیز کو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہو جانے کے معنوں میں بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو 2 سے 3 جملے آپ لوگوں نے اس کے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ اب سوال نمبر 6 آ جاتا ہے کہ مؤنث حقیقی کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ تو مؤنث حقیقی یہ آپ لوگ جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے جو اسم کی اقسام ہیں اس میں آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ ٹاپک پڑھ لیا ہے، اور مؤنث حقیقی سے کیا مراد ہے اب اس میں کی تعریف بتانی ہے کہ مؤنث حقیقی سے مراد وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، علامت تانیث پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو۔ جیسے آپ لوگ اردو میں بھی پڑھتے ہو، باپ ہے تو باپ کے مقابلے باپ ہے تو اس کا مؤنث جو ہے وہ ماں ہے، چچا ہے تو اس کا مؤنث جو ہے وہ چچی ہے، بیٹا ہے تو اس کا مؤنث جو ہے وہ بیٹی ہے، تو بالکل اسی طرح ان کو عربی میں مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے امراتن عورت ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا مذکر جو ہے وہ موجود ہے، رجلن، ٹھیک ہے۔ امن اس کے مقابلے پر ابن، ٹھیک ہے۔ اختن اس کے مقابلے پر اخن، اختن بہن کو کہتے ہیں اور اخن بھائی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بنتن، بنتن جو ہے وہ بیٹی کو کہتے ہیں اور اس کا مذکر جو ہے وہ ابنن ہے، تو یہ مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہے جملہ اسمیہ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ یہ سوال بھی شاید پہلے آ چکا ہے پہلے کے پیپروں میں، اور میں آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا بھی چکی ہوں۔ مختصراً آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پہلے آپ لوگوں نے جملہ اسمیہ کی تعریف کرنی ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اور اس کے 2 جو ہے اجزاء ہوتے ہیں، اور ایک مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا اس کی خبر کہلاتا ہے، دونوں جو ہے وہ مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے اس کی نکرہ ہوتی ہے، اور پھر اس کو آپ لوگوں نے مثالوں سے واضح کرنا ہے۔ مثلاً اللہ خالقن، اب اللہ معرفہ ہے اور خالقن، خالقن جو ہے وہ اللہ خالقن، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور دونوں مرفوع ہیں، یعنی کہ ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہیں، دونوں کے آخر میں پیش ہے۔ اسی طرح الرجل صالحن، الرجل معرفہ ہے اور صالحن آگے اس کی جو ہے وہ صفت جو ہے وہ نکرہ بتائی گئی ہے، یہ خبر ہے، بلکہ اسمیہ میں اس کی یہ خبر ہے، الرجل صالحن۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر الرجل کی جگہ رجلن کر دیں تو رجل صالحن وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مرکب توصیفی بن جائے گا کہ نیک مرد، لیکن اب الرجل صالحن مرد نیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، کیونکہ جملہ اسمیہ مکمل جملے کو کہتے ہیں نا جی۔ تو 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ لوگوں نے اور بھی یاد کر لینی ہے۔